نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. محترم دوستو بزرگ، ابھی جو فلسطین میں حالات چل رہے ہیں اس کے بارے میں ہم مسلمانوں کو جو دور ہیں ان کی مدد نہیں کر سکتے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارا اخلاقی فریضہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں قرآن اور حدیث کا جو حکم ہے وہ میں مختصر بیان کروں انشاءاللہ. ہمارے لیے جو فریضہ ہے ابھی، اگر ہم نے اس پر عمل نہیں کیا تو ہماری پوچھ ہوگی کہ اتنا ظلم ہو رہا تھا، انتہا ہو گئی ظلم کی، تصور میں نہیں آ سکتا ایسا مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے فلسطین میں. صرف ابھی نہیں، ابھی یہ 15-20 دن سے جو ہم سن رہے ہیں، کئی سالوں سے ظلم ہو رہا ہے. آپ اندازہ لگاؤ، افسوس اس بات کی ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں کہ وہاں کیا ظلم ہو رہا ہے، عورتوں پر، مردوں پر، بچوں پر. میں 1970 کی بات کرتا ہوں، یعنی 1970 اس کی بات کرتا ہوں، 50 سال پہلے کی. یہاں سے جماعت گئی تھی بروچ سے، تو جو امیر صاحب تھے انہوں نے خود کارگزاری سنائی تھی اس وقت کی.
اس میں ایک بات یہ فرمائی تھی کہ ہمارے ساتھ نوجوان تھے گشت میں رہبر کے طریق پر. جب عشاء کا وقت ہوتا وہ نوجوان ہمارے پاس سے اجازت لے کر نکل جاتے تھے اور آخری ملاقات فرماتے تھے. یوں فرماتے تھے اگر اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا تو صبح کی نماز میں ملیں گے، ورنہ ہماری ملاقات قیامت کے دن ہوگی انشاءاللہ. نوجوان وہ بیچارے کہہ نہیں سکتے تھے کہ ہم اپنی نوجوانی میں شادی کر سکیں گے یا نہیں. آپ کو یہ اس بات کا پتا ہے اگر کوئی ایسا ملک کہ جس میں شاید چند نوجوانوں نے شادی کی ہو اور اکثر بے نکاح، وہ کون سا ملک؟ فلسطین. ہم تصور نہیں کر سکتے. اور آپ کو پتا ہے فلسطین کیا ہے؟ ملک نہیں رہا، اب جیل ہے. جیل، پورا شہر جیل میں بدل گیا ہے. جیل کا مطلب کیا؟ آدمی آزاد نہیں ہوتا جیل میں. جو وہ چاہے کھانا پینا ملنا کام کرنا گھومنا وہ نہیں کر سکتا جیل میں. بس ایسا ہی ہے فلسطین میں. ابھی سے نہیں، کئی سالوں سے ہمیں پتا ہے اس کا. آپ کو پتا ہے دوائی نہیں جا سکتی وہاں پر، بغیر دوائی کے مر جاتے ہیں. بسکٹ نہیں جا سکتی وہاں پر. ابھی تو کیسے حالات ہیں آپ کو معلوم ہے نا. پانی کی سپلائی بھی بند، لائٹ بھی بند، گیس بند، کھانا پینا بند، دوائی بند. ہسپتال تھے ان پر بم باری، ایمبولینس تھے اس پر بم باری. نہتے مسلمان بے قصور بچے عورتیں ان پر بم باری. کیسے دن گزرتا ہوگا بتاؤ؟ دن جاتا ہے تو رات نہیں جاتی، رات جاتی ہے تو دن نہیں. وہ کیسے سوتے ہوں گے بتاؤ؟ بچوں کی چیخوں پکار کو وہ کیسے برداشت کرتے ہوں گے بیچارے؟ ہزاروں ایسے بچے ہیں کہ جن کو پتا نہیں کہ میرے ماں باپ ہے یا نہیں. ماں باپ ہے تو اولاد نہیں، اولاد بچے ہیں تو ماں باپ نہیں. کوئی گھر ایسا نہیں کہ 8-10 شہید نہ ہو گئے ہوں. کبھی شادی کا خیال آ سکتا ہے وہاں پر؟ آپ اندازہ لگاؤ. نہیں دھندا ہے وہاں، نہیں تجارت، نہیں دکان، کچھ نہیں. تو وہ کیسے جیتے ہوں گے آپ بتاؤ؟ اس لیے ہمارے بزرگان جو فرماتے ہیں اگر صحابہ کی زندگی دیکھنا ہو تو ابھی فلسطین کی دیکھ لو. کوئی سبب اسباب نہیں، کچھ نہیں ان کے پاس سوائے اللہ. اور آج جو لڑائی چل رہی ہے آپ اندازہ لگاؤ، وہی حالت جو بدر کی حالت تھی، جو احد کی حالت ہے. ان کی مدد کے لیے پوری دنیا ٹوٹ پڑی اور ہمارے مسلمان فلسطین کے لیے کوئی نہیں کوئی مسلمان ملک، بلکہ مسلمان ملک دشمن ہے. آس پاس والے ان کا ساتھ دیتے ہیں، اسرائیل کا، یہودیوں کا. سعودی، یا اللہ کیا تم ان سے گمان رکھ سکتے ہیں؟ کیا حسن ظن رکھ سکتے ہیں آپ ان سے؟
کتنے ملک اسلامی اکیلا بیچ میں ہے، وہ اکیلا اسلامی ممالک کے بیچ میں مشہور ہے مسل کہ اسلامی ممالک اتنے ہیں کہ سب اگر صرف تھوک دے تو اسرائیل ڈوب جاوے، لیکن کسی کی مجال نہیں، کسی کی ہمت نہیں. یہ صرف نہتے مسلمان فلسطین بے اسباب بیچاروں کے پاس کچھ نہیں کھانے کا، نہیں ہتھیار، نہ کچھ، خود بناتے ہیں سب کچھ، اور جو کچھ تھا ان کے پاس زیتون کے درخت اور کچھ اس طرح وہ بھی کاٹ دیے، کھیتی باڑی بھی اجاڑ دی. اب وہ کیسے رہتے ہوں گے بتاؤ؟ آسمان کے سایہ تلے، چھت نیچے، بس یہ ان کے لیے چھت ہے آسمان، اور زمین ان کا بستر. اور چیخو پکار بچوں کی، کیسے نیند آوے؟ کس وقت بم گرے کہہ نہیں سکتے، کس وقت دشمن آ کے حملہ کرے کہہ نہیں سکتے. اتنے خطرناک حالات اور ہم غافل. اصل میں مجھے یہ کہنا ہے، ہماری کوتاہی مجھے بیان کرنی ہے. یہ تو میں نے مختصر حالت بیان کی ہے. وہاں کے جو مسلمان جیلوں میں ہیں نا، وہ حالات آپ ذرا دریافت کر لو. ایک دن نہیں رہ سکتے ہم. وہاں کی جیل کے مقابلے میں یہاں کی جیل آپ جنت سمجھے، اتنی خطرناک جیل ہے وہاں کی. بے قصوروں کو جیلوں میں محبوس کر رکھا ہے. کتنی معلوم ایک آدمی سو سکے. اور کہتے ہیں اتنی گندی ہوتی ہے، اتنی بدبودار ہوتی ہے، اتنی ناپاک ہوتی ہے کہ اس کو صاف کرنے میں 3 دن لگتے ہیں. آدمی کی جو قوت شامہ ہے وہ پھٹ جاوے، ختم ہو جاوے اندر داخل ہوتے ہی. پھر بھی ہمارے فلسطینی بھائی بیچارے برداشت کر رہے ہیں. لیکن اب سنو، اصل سب برداشت ہے. بچوں کی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار، بیویوں، ماں باپ کی، اولاد کی، سب کی شہادت، سب کی جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار. لیکن بیت المقدس، مسجد اقصی دینے کے لیے تیار نہیں ہم. یہ ہے جذبہ. اللہ کو کتنے پیارے ہوں گے. علماء فرماتے ہیں آج اگر دیکھنا ہو اول نمبر کے مسلمان فلسطین. ہمارے اوپر تو معمولی حالات آ جاتے ہیں. ایمان خیر بات، سنتوں کا جنازہ، اللہ کے حکم کی کوئی پرواہ نہیں. اپنے سامنے بچوں کو قتل ہوتے دیکھ رہے ہیں، پھر بھی وہ تیار نہیں ہے. یہ ہمارا سب کا فریضہ ہے مسجد اقصی کی حفاظت. صرف ان کا نہیں، سن لینا، پوری دنیا کے مسلمانوں کا حق بنتا ہے. لیکن کیا کریں، ہم جا نہیں سکتے وہاں پر، ورنہ جان دینا ضروری ہے. اگر بیت اللہ حرم شریف پر اگر کوئی بری نظر ڈالتا ہے، غلط حرکت کرتا ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کی حفاظت کرے جتنی ہو ہماری بس میں. تو اسی طرح مسجد نبوی، اسی طرح بیت المقدس، یہ 3 مسجدوں کے بارے میں ضروری ہے مسلمانوں کے لیے. ہم نے کیا کیا بتاؤ؟ کبھی کچھ کیا؟ تو کیا آتا ہے ہمارے ذمے؟ ہمیں اس کا بھی پتا نہیں. اور کیا ہو رہا ہے وہاں پر؟ میں نے کہا نا 1970 کی میں بات کرتا ہوں، 70 کی. نوجوان یوں کہتے ہیں پتا نہیں کہ ہم فجر میں زندہ رہ سکتے ہیں یا نہیں. کس وقت ہمارے اوپر حملہ ہو جاوے. ایسے تو لاکھوں کی تعداد میں شہید ہو چکے ہیں، لیکن واقعیت ان مسلمانوں کا جذبہ شہادت کا داد دینی پڑے. ہم جیسے ہوتے ہیں
تو کب سے فلسطین خالی کر دیا ہوتا. بلکہ آس پاس کے جتنے بھی ملک ہیں اسلامی سب نے دے دیا, سب راضی ہیں اس پر. اور یہ نہتے مسلمان, کوئی ساتھ نہیں کسی کا. پھر بھی دیکھو جان دے دیں گے لیکن مسجد اقصی نہیں دیں گے. اور آج کل جو ظلم ہو رہا ہے انتہا ہو چکی ہے. کچھ جھلک ہمارے پاس آتی ہے, کچھ. ایک دن نہیں رہ سکتے ہم وہاں, کھڑے نہیں رہ سکتے وہاں پر. نہیں کھانا ہے, نہیں پینا, نہیں دوائی, کچھ نہیں. کتنے ڈاکٹروں کو مار دیا گیا, نرسوں کو مار دیا گیا, ہسپتالوں کو منہدم کر دیا گیا. کہاں جائیں گے وہ؟ ہزاروں کی تعداد میں زخمی پڑے ہوئے ہیں. جو اخباری آنکڑا ہے, اخباری وہ تو کم بتاتے ہیں, 25,000 کا ہے. اور کیسے زخمی, زندگی اور موت کے بیچ میں ڈاما ڈول ہے بیچارے. کب موت آوے کچھ نہیں کہہ سکتے, اور دوائی نہیں ہے. اور جو بیچارے وینٹیلیٹر پر ہیں, آکسیجن پر ہے نہیں. کیسے ایسے تو ہزاروں کی تعداد میں مر گئے. کیا گزرتی ہوگی. بھائی مسلمان تو کسے کہتے ہیں؟ دنیا کے جس کونے میں جو مسلمان پریشان ہے, مشکل میں پھنسا ہوا ہے, بیمار ہے, تو دوسرے کونے میں مغرب میں رہنے والا مسلمان تکلیف محسوس کرے. تو ہم نے کتنی تکلیف محسوس کی بتاؤ. ہم نے دعا کی, ہم نے ان کے لیے کچھ کیا, صدقات کیے ان کے نام سے. ان کے نام کے لیے الگ سے 24 گھنٹوں میں 5 منٹ نکالی, 5 منٹ, کہ یا اللہ تیرے سہارے کے علاوہ ان کے لیے کوئی سہارا نہیں, کوئی مدد نہیں کر سکتا. آج سرحدیں بند ہیں, اور وہ بھی مسلم سرحدیں انہوں نے بند کر رکھی ہے. اللہ اپنے اختیار میں ہے, وہ مدد کرنا تو دور کی بات, آس پاس سے دور سے جو مدد آتی ہے وہ بھی نہیں جانے دیتے. ایک ساتھ میں دشمنوں کا ساتھ دیتے ہیں اور ان پر ٹوٹ پڑتے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, یہ مجھے سمجھانا ہے. قرآن حدیث کا خلاصہ یہ میں نے مختصر نقشہ کھینچا, مختصر وقت کا. میں نے تو سب سے پہلے تو یہ سمجھو کہ مسجد اقصی ہے کیا. مختصر میں کہہ دوں قرآن حدیث کا خلاصہ. علماء فرماتے ہیں مسجد اقصی کی فضیلت کے بارے میں صرف یہ آیت نازل ہوتی نے بس کافی تھی, جو میں نے ابھی تلاوت کی, بس یہ کافی ہے. اتنی زبردست فضیلت اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں بیان فرمائی. معراج کروائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. مسجد حرام سے بیت المقدس کا ذکر ہے, مسجد اقصی کا ذکر ہے. بیت المقدس الگ ہے اور حولہ الگ ہے, آس پاس الگ ہے, اور مسجد اقصی الگ ہے. یہ ان کی سازش ہے کہ مسلمانوں کو, پوری دنیا کے مسلمانوں کو غفلت میں رکھتے ہیں, جہالت میں رکھتے ہیں. بس صرف ایک فوٹو بتاتے ہیں, وہ سنہرا گنبد آپ نے دیکھا ہوگا, یہ نہیں اصل. یاد رکھنا مسجد اقصی یہ نہیں اصل, اصل تو آگے ہے, یہ نہیں بتاتے. ان کی چال بازی ہے, سازش ہے, پروپیگنڈا یہود و نصارہ کا, پوری دنیا کا, بلکہ اسلامی ممالک بھی اب ان کا ساتھ دیتے ہیں. اس لیے سمجھو تاریخ, بیت المقدس کی بھی تاریخ سمجھو, مسجد اقصی کو بھی سمجھو. ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے. لیکن ہم نہ واقف ہیں, فون سے کہاں فرصت ہے ہمارے نوجوانوں کو. تو شرم آنی چاہیے. اور آج کل تو ورلڈ کپ
انا للہ. ورلڈ کپ کی کیسے سوجھے اتنے خطرناک حالات میں؟ ارے ان پر حالات گویا ہمارے اوپر حالات ہیں. 3-3 4-4 گھنٹے لگ جاتے ہیں میچ دیکھنے میں، لیکن 5 منٹ فلسطین کے حالات کا پتہ نہیں. 5 منٹ ان کے لیے دعا کی فرصت نہیں. یہ ہے غفلت. کہیں ایسا نہ ہو یہ ہمارے گناہوں کی شامت ہو، یہ نحوست ہو ہمارے گناہوں کی، بیچارے وہ برداشت کر رہے ہیں لیکن کوئی احساس نہیں، کوئی اس کی فکر نہیں کہ لاؤ میں فکر کرو اس کی. یہ بہت غلط میرا رویہ ہے اللہ رسول کے ساتھ بھی اور مسلمانوں کے ساتھ بھی، اور اسلام مذہب کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ. کیسی زندگی ہے؟ ہم کیوں مطمئن ہیں معلوم؟ ہمارے اوپر تھوڑی حالت، ان پر ہے. انا للہ. ارے ان پر حالت، ہمارے اوپر حالت. آج کل اسلامی ممالک والے یہی کہتے ہیں. کس نے کہا؟ کیوں حملہ کیا؟ جب نیتیں تھے، کمزور تھے، آپ کے پاس طاقت نہیں تھی، تو ایسے دشمن کے سامنے گویا چونٹی نے حملہ کیا ہاتھی پر. کس نے کہا ارے تم کیا بات کرتے ہو، وہاں جا کے رہو تو تمہیں پتا چلے کہ کتنا ظلم ہو رہا ہے وہاں پر. مجبور تھے ظلم حملہ کرنے پر. 1 سال سے نہیں، 70 سال سے ظلم ہو رہا ہے. اور جیسا ویسا نہیں، میں نے اب یہ کہا آپ کو، بسکٹ نہیں جا سکتی. بسکٹ ہمارے بچے تو بیچارے کیسے کھیلتے ہیں اور کتنا کھانا کھاتے ہیں، اور عجیب و غریب آئس کریم، یہ کوالٹی، وہ چاکلیٹ. ایک ٹافی نہیں جا سکتی، ایک چاکلیٹ نہیں جا سکتا وہاں پر. ہمیں پتا ہی نہیں اتنا ظلم تھا. تو پھر کیا کرے بتاؤ آدمی؟ کہاں تک برداشت کرے؟ چونٹی بھی حملہ کر دیتی ہے پھر بعد میں ہاتھی پر، اپنے سے جتنا ہو سکے. تو ایسا حال ہوا آج. مجبور تھے. میں نے کہا نا آپ کو، کاروبار نہیں کر سکتے وہاں پر. شاید دنیا میں ایسے بہت کم نوجوان ہوں گے وہاں کے مقابلے میں کہ جنہوں نے شادی نہیں، وہاں شادی نہیں کر سکتے. بولا آپ اندازہ لگاؤ، نوجوان لڑکیاں ہیں، کچھ کہہ نہیں سکتے کہ موت کب آ جا رہے ہیں. ادھر شادی کا پرسنگ ہے، تقریب ہے، اب ہم آ کے گرا، سب گئے. خوشی بھی پوری نہیں ہو سکتی وہاں پر. شادی بھی ہو گئی، شادی منا رہے ہیں، بم آیا، کہہ نہیں سکتے. انا للہ و انا الیہ. شادی میں سے پکڑ کے لے جاتے ہیں، کیا خوشی منا رہے؟ جب ایسے حالات ہو تو پھر کیا نہ کرے بتاؤ؟ مثل مشہور ہے، مرتا کیا نہ کرتا. اب مرنا ہے تو عزت کی موت مرو. یہ کہا ہمارے نہتے مسلمانوں نے. اللہ ان کو ہمت دے، اللہ ان کی مدد فرماوے، اللہ ان کو قوت دے، ان کے عزائم میں اور زیادہ مضبوطی پیدا فرماوے. انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایسے بھی مرنے والے تھے ذلیل ہو کے، تو ہم ذلیل ہو کے کیوں مرے؟ عزت کی موت مریں گے ہم. شہادت کی موت سے زیادہ عزت کی موت دنیا میں کوئی نہیں ہے مسلمانوں. وہ چاہے کتنے ہی گنہگار ہو، سن لینا کسی بھی اعتبار سے، لیکن یاد رکھنا جب اللہ کے لیے کوئی جان دیتا ہے، ایک خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے، اس سے پہلے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے. اور ہم نمازی، تہجد گزار، جب جان کی آ بنتی ہے، جب جان پہ آ پڑتی ہے تو دور بھاگتے ہم. کسی کی ہمت نہیں جان دینے کی، اولاد کو پیش کرنے کی. اور یہاں تو کیا ہے معلوم؟ جب شادی ہوتی ہے تو مبارکبادی پیش کی جاتی ہے، وہاں جب شہادت ملتی ہے تو مبارکبادی پیش کی جاتی ہے کہ آپ کا بھائی شہید ہو گیا، مبارک. مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں کہ آپ کے بچے کو اللہ نے قبول فرما لیا. اور یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے برتھ ڈے منائی جاتی ہے. انا للہ. یہ یہود و نصارہ ہمارے دشمن، ان کی سنت اپنائی جاتی ہے. ہمارے گھروں میں شرم نہیں آتی ہم مسلمانوں کو.
اور وہاں پر بچوں کی شہادت پر خوشی منائی جاتی ہے. برتھ ڈے کوئی جانتا ہی نہیں بیچارہ, کیا برتھ ڈے مناوے, اور ہمیں برتھ ڈے منانے سے فرصت نہیں. نوجوان بھی برتھ ڈے مناتا ہے. بات بوڑھوں کی زبان سے بھی نکلا, آج تو میرا برتھ ڈے ہے. انا للہ, مرنے کی فکر کا برا, تیرے پیر قبر میں لٹک رہے ہیں, اب برتھ ڈے کا لفظ بول رہا ہے. نصارہ کی سنت, اس سے تو خوش ہے. کل قیامت کے دن اس کے ساتھ حشر ہوگا, تب پتا چلے گا کہ برتھ ڈے کیا ہے. اب تو انہوں نے اللہ کے رسول کی بھی برتھ ڈے شروع کر دی. یہ ہے مسلمانوں کا حال. اور اوپر سے ایمان کا معیار بتایا, محبت کا معیار بتایا. جو برتھ ڈے مناوے وہ ہے عاشق رسول, اور جو نہ مناوے وہ گستاخ رسول. واہ, کل قیامت کے دن پتا چلے گا. الو بناتے ہو بے وقوف لوگوں کو, کل پتا چلے گا. یہ تو ان کی سنت ہے, نصارہ کی. تو وہاں کی یہ حالات ہے. اب آپ ہی بتاؤ کیا کرے بولو مسلمان. یہ جو ابھی کیا تو یہی کرنا پڑے گا نہیں, اس کے علاوہ راستہ کیا ہے. ہاں, اس لیے کبھی اعتراض مت کرنا, اس طرح کی بات مت لانا زبان پہ کہ کچھ تھا نہیں کیوں کیا. ارے پھر بھی دیکھو اتنے دن چلائے, ہم جیسے ہوئے نا, ایک دن کا مسئلہ ہو گیا, ایک دن میں تو ہمارا صفایا کر دے گا دشمن. دیکھو وہ ان کی بھی نیند حرام کر دی, اللہ کی مدد ہے ان کے ساتھ. یاد رکھنا, وہ آتا نہیں لیکن نیند حرام ہے ان کی. ان کی فوجی بھی بغاوت پہ اتر آ رہے ہیں. ان کے ہی لوگ فلسطین میں جلوس نکال رہے ہیں, اسرائیل میں. کیوں؟ دم نکال دیا ہے ہمارے مجاہدین نے, الحمدللہ. کچھ نہیں ہے, نہتے ہیں. کہاں سے مدد آتی ہے؟ اللہ سے. ہم تو نہیں کرتے, اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. بدر کی اگر مثال دیکھنی, احد کی مثال, تو آج فلسطین میں دیکھ لو. کتنے دن ہوئے, رات دن بمباری ہوتی ہے لیکن ختم نہیں کر سکے. یہ کیا ہے؟ اللہ کی مدد ہے. ایسوں کے ساتھ مدد آتی ہے. جو اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہے تو اللہ کی مدد بھی آتی ہے. اور دعا کرو اللہ ان کو کامیاب فرماوے, فاتح بناوے. اللہ اپنی مدد کو شامل حال فرماوے. کم سے کم اتنی تو دعا کر سکتے ہم. کیوں ہم دعا نہیں کرتے؟ ان کے حق میں دعا بھی کرو, ان کے لیے صدقات بھی کرو. صدقات سے بھی اللہ تعالی بلاؤں کو دور کرتا ہے. ہاں, تو میں یہ سمجھا رہا تھا, علماء فرماتے ہیں مسجد اقصی کے بارے میں صرف یہ آیت نازل ہوتی فضیلت کے بارے میں, بس کافی تھی. لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں جو فضیلت کے بارے میں. مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں, اللہم بارک لنا فی شامنا و یمننا. یا اللہ برکت دے ہمارے شام میں, ہمارے یمن میں. یہ بیت المقدس کہاں ہے؟ شام میں. شام علاقہ کسے کہتے ہیں؟ آج کل سیریا بولتے ہیں. سب الگ ہو گئے. اپنے مسلمان تو کبھی ایک ہوتے ہی نہیں نا, کبھی ایک ہوتے ہی نہیں. میڈک کی طرح, میڈک کا وزن کرو, ایک بھی بیٹھے گا نہیں. ایک بیٹھے گا دوسرا کودے گا, دوسرے کو بٹایا تیسرا کودے گا. یہ ہے آج مسلمان میڈک. صرف مسلمان قوم ایسی ہے دنیا میں جو ایک نہیں ہوتی. انگریز ایک ہو گئے, یورپ یعنی کیا 29 ملک ایک, اور مسلمان کا ملک دیکھو اتنے بھروچ جتنا ملک, دبئی کتنا, قطر کتنا, بحرین کتنا, مسکٹ کتنا, سعودی کتنا بڑا, اردن کتنا بڑا, لبنان کتنا, مصر کتنا, اتنے ایک ایک شہر جتنے. ایک نہیں ہوتے ہمارے مسلمان. اور وہ دیکھو پورا یورپ ایک کی طرف کوئی آنکھ اٹھاتا ہے, سب مل کے مقابلہ کرتے ہیں. اور آج فلسطین اکیلا, کوئی بیچاروں کی مدد کے لیے تیار نہیں, اور سب آس پاس میں مسلمان ہیں. سب ابھی جو کھڑے ہو جا رہے ہیں. ایک دن کا مسئلہ ہے اسرائیل کا, ایک دن بس, بہت ہو گیا ایک دن. لیکن کسی کی مدد نہیں.
کیوں؟ عیاشی جاوے نا پھر ہمارے بنگلے پر، ہماری عمارتوں پر اگر میزائل چھوڑ دیا تو کیا ہوگا؟ یہ تو برداشت کرنا پڑے، یہ تو قربانی دینی پڑے، جان کی بھی قربانی دینی پڑے۔ فلسطین دیکھ لو، مکانات بڑی بڑی بلڈنگ ہے، زمین دوز ہو رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں، کوئی بولتا تک نہیں کہ میری بلڈنگ چلی گئی، میرا مکان گیا۔ آج تک کسی نے نہیں بولا میری مسجد نہیں جانی چاہیے، یہ بولتے ہیں۔ واللہ کیا جذبہ ہے ان کا۔ اور ہمارا تو ایک معمولی سا مکان جو چلا جاوے بس سر پہ ہاتھ دے کر کونے میں بیٹھ جائے کہ یہ کیا ہوا؟ ارے یہ تو سب کچھ ہو گئے، کچھ پانے کے لیے کھونا بھی پڑتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے۔ تو ہمارے مسلمان تو ایسے ایک نہیں ہوتے، ایک کیوں؟ عیاشی جاوے نے، ان کو پتا ہے کہ یہاں کیا مصیبت ہے تو ہمارے اوپر بھی مصیبت آوے۔ آپ اندازہ لگاؤ، یہاں بمباری ہوتی ہے اور یہاں پر فلم فیسٹیول منائے جا رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ۔ دنیا سے بڑے بڑے فلم اسٹاروں کو بلایا جاتا ہے اور مزے اڑائے جاتے ہیں، گناہ کیے جاتے ہیں، اور وہاں مسلمان کھانا نہیں ملتا، کھانا پینا نہیں ملتا، بچے رو رہے ہیں، چیخو پکار سنی نہ جاوے۔ لیکن بچوں کو بھی میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں، وہ ماں باپ نہیں بولتے، اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کو۔ یا اللہ، کیا ماں نے تربیت کی ہوگی بچوں کی؟ اور ہماری ماں کو بچہ روتا ہے، فون پکڑا دیا، لے بیٹا، اور وہاں پر شہادت کا جوش پہلے سے بچوں سے۔ یہ ہے تربیت، سمجھو، آنکھیں کھولو مسلمانوں، یہ مت سمجھو کہ ان پر حالات ہے، ہمارے اوپر بھی آ سکتے ہیں، اور منڈلا رہے ہیں ہمارے اوپر بھی حالات۔ ہم کیا کریں گے بتاؤ؟ ہم تو ایک دن کا مسئلہ ہے، ایک دن کا، وہ تو 70 سال سے مقابلہ کر رہے ہیں، 70 سال سے جی رہے ہیں، ہم تو 70 گھنٹے بھی نہیں جی سکتے جو اس طرح ہوئے تو۔ ہم تو ٹھنڈے پانی پیے بغیر نہیں رہ سکتے، ہمیں تو کوکا کولا چاہیے، اسپرائٹ چاہیے، یہ یہود اسرائیل کی پروڈکٹ۔ شرم نہیں آتی؟ کہتے ہیں عادت ہے مجھے تو، اس کے بغیر کھانا نہیں ہضم ہوتا، اچھا نہیں لگتا۔ ہاں مدد کرو، جاؤ اسرائیل کی۔ ارے ایک ایک پیسہ وہاں جاتا ہے اور وہ پیسہ ہمارے خلاف استعمال ہوتا ہے، ہمارے نہتے فلسطینی مسلمانوں کے خلاف۔ اللہ کے واسطے تو اتنا کرو کہ یہود و نصارہ کی جو پروڈکٹ ہیں، اتپادن ہے، اس پر بریک لگاؤ، اس کو مت استعمال کرو، مت بیچو دکان والوں۔ جو آ گیا وہ آ گیا، اب مت لو، اسٹرائک کرو، بائیکاٹ کرو، گھر میں کوئی اسپرائٹ نہ ہو، کوئی کوکا کولا تھمس اپ نہ ہو، یہ سب اسرائیل کی پروڈکٹ ہے۔ اب تو سوشل میڈیا پر، اخباروں میں بھی آ چکا ہے کہ کون کون سی اسرائیلی پروڈکٹ ہے۔ ہمیں تو اتنا دیکھنے کی بھی فرصت نہیں ہے، تو پھر ہم عمل کیسے کریں گے؟ اتنا تو ہم کر سکتے ہیں نا، اتنا تو بائیکاٹ کر سکتے ہیں نا ہم۔ یہ ہے مدد، اتنی تو مدد کرو بیچاروں کی، فلسطین کے نہت کے مسلمانوں کی۔ کیوں ان کو تقویت پہنچا رہے ہو، اسرائیل کو، ان یہودیوں کو؟ یہ یہود و نصارہ دونوں آج میدان میں اتر گئے ہیں، ان ہتے مسلمانوں کو ختم کرنے۔ یا اللہ، آپ اندازہ لگاؤ، میں نے کہا نا، ایک چونٹی کو ختم کرنے کے لیے بڑے بڑے 2 ہاتھی آ گئے ہیں۔ پوری دنیا میں جو مشہور ہے طاقت کے اعتبار سے، امریکہ اور اسرائیل، وہ دونوں مقابلہ کر رہے ہیں، اتر گئے۔ امریکہ ہتھیار کے ساتھ، فوج کے ساتھ، نہتے مسلمان، ان کو کوئی ڈر نہیں ہے، وہ تو چاہتے ہیں آؤ آؤ، ہمیں تو شہادت چاہیے۔ یہ اللہ کیا جذبہ ہوگا، کیا جذبہ ہوگا ان مسلمانوں کا۔ تو ہم دعا کریں ان کے لیے کہ ان کا جذبات جو ہے، یا اللہ اس کا لاج رکھ لینا، ان کو ناکام نہ کرنا یا اللہ، اور ہمت دے یا اللہ۔ تو کم سے کم اتنا تو ہم کریں۔ ہاں، تو مسجد اقصی کے بارے میں کہہ رہا تھا، لیکن وقت ہو گیا۔
یہ تو تمہیدی بات تھی، اب اصل مجھے کہنا تھا. تو ہم کیا کریں؟ کم سے کم دیکھو، جو ہمارے ساتھ برا سلوک نہیں کرتا، چاہے غیر مسلم ہو، یہود و نصارہ، ہم ان کے ساتھ برا سلوک نہ کریں. یہ قرآن میں. ہاں، جو برا سلوک کرتا ہو تو ہم بھی ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک کریں، ہم بھی ان سے بائیکاٹ کریں. اللہ نے فرمایا، اور جو نہیں کرے گا، دوستی کرے گا ان کے ساتھ، وہ ان میں سمجھا جائے گا، اور کل قیامت کے دن ان کے ساتھ جہنم میں ہوگا. یہ میں نے خلاصہ کہا. وقت ہو گیا ورنہ میں تفصیل سمجھاتا. حدیث میں ہے، کوئی منکر بات دیکھے ہاتھ سے روکو. ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے روکو. زبان سے نہیں روک سکتے، دل سے برا سمجھو. تو آج جو ہمارے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اس سے بری بات کیا ہو سکتی ہے دنیا میں؟ اس سے بری بات کوئی نہیں. تم ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے نہیں روک سکتے، تو دل سے تو برا سمجھے. کیا مت سمجھے دل سے برا؟ یاد رکھنا، دنیا میں کفر و شرک کو تو گوارا کیا جا سکتا ہے، لیکن ظلم کو گوارا نہیں کیا جا سکتا. اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفر و شرک کے ساتھ، کوئی حرج کی بات نہیں، دنیا میں رہ سکتے ہیں، لیکن ظلم کے ساتھ کوئی نہیں رہ سکتا. چاہے کوئی بھی ہو ظلم کرنے والا. تو انہوں نے تو ظلم کی حد کر دی. اس سے بڑا منکر کیا ہوگا؟ ہم دل سے برا سمجھیں، اور دل سے برا سمجھنے کا مطلب کیا؟ ان سے بائیکاٹ کریں. یہ ہے علامت. ان کی چیزوں کو استعمال نہ کریں، ان کے خلاف بد دعا کریں، دشمنوں کے خلاف، اور ہمارے جو مسلمان ہیں ان کے لیے دعا کریں. یہ ہے، کم سے کم اتنا تو ہم کریں کہ ہمارے اختیار میں ہے. خیر، وقت ہو گیا. یہ میں نے بہت اخیری جو بات تھی بہت مختصر کہی. مستقل وقت چاہیے 1-2 گھنٹے کا، تو میں اس کو تفصیل سے سمجھا سکتا ہوں. خیر، جتنی بھی بات کہنے کی توفیق دی، اللہ بس قبول فرماوے اور ہمیں احساس پیدا فرماوے. ہمارے مسلمانوں کی، فلسطین کی نہتے کمزوروں کی اللہ خوب مدد فرماوے. ہر اعتبار سے اللہ ان کی مدد فرماوے. کھانے پینے، مکان، ہر اعتبار سے، دوائی کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے، مقابلے کے اعتبار سے، ہتھیار، ہر اعتبار سے اللہ ان کی مدد فرماوے، غیبی مدد فرماوے. اور بیت المقدس کو ان ظالموں غاصبوں کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نجات دے، چھٹکارا نصیب فرماوے. اور ہم مسلمانوں کے قبضے میں اللہ تعالیٰ عزت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس بیت المقدس کو واپس لا دے. بس یہ دعا ہے. اس طرح دعا کرو مختصر. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، اور جو کہا گیا سنا گیا اللہ اس کو قبول فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.